غلطی کی اصلاح کا سوال یہ ہے کہ اب یہ بتائیے، کنور دلشاد صاحب کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں کی، وہ اس وقت موجود نہیں تو جواب نہیں دے سکتے. ان کا ایک سوال میں یہ اسی تھا، وقت کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے شاید سنا یہ نہیں. سوال تھا ان کا کہ 3 سال کی سزا جو ہے، جعلی ڈگری جس کی پروف ہو جائے اس کو 3 سال کی سزا ہونی چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک کسی بھی قانون ساز کو 3 سال کی قید نہیں ہو پائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جمشید دستی صاحب کا کیس تھا، اس میں کسی نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ایک پیٹیشن فائل کی تھی. اس وقت کے پتہ نہیں کیا حالات تھے، کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ملتان بینچ نے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. یہ ذہن میں رکھیں. اب میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن آ گئی ہے کہ جن کی جعلی ڈگریاں ہیں ان پر مقدمات قائم کیے جائیں پاکستان پینل کوڈ کے ریلیونٹ، جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو اپنا ہے آرٹیکلز ہیں یا جو بھی قانون ہے اس کے مطابق. تو اب جب ان پر مقدمات قائم ہوں گے، مقدمات چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو سزا بھی ملے گی. ہم اسی لیے مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے جعل سازی کی ہے انہوں نے پاکستان کا دنیا میں بھی عوام میں بھی امیج جو ہے وہ خراب کیا ہے، اور ہم اس امیج کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنی صفوں سے نکالنا چاہتے ہیں. میڈیا برائے کرم اس میں ہمارا ساتھ دے، اس کو اپریشیٹ کرے کہ مسلم لیگ نون نے اس سلسلے میں انیشیٹو لیا ہے، باقی پارٹیوں کی صفوں میں بھی ہیں. چاہیے تو یہ کہ ساری پارٹیاں مل بیٹھیں اور وہی موقف اختیار کریں جو جناب نواز شریف نے اختیار کیا ہے، اور ان کے خلاف کیسز بھی ہوں جو ایسے لوگ ہیں اور ان کو عدالتوں سے سزائیں بھی ملیں. اپنی صفوں سے کالی بھیڑیں سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہو جائیں. پلوشہ خان صاحبہ، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پینل کوڈ سے متعلق جو سزائیں ہیں جو لوگوں کو ملنی چاہیے، جمشید دستی صاحب کا ذکر کیا، انہیں عدالت سے استثناء ملا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے قابل بھی رہے اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتا بھی. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز کا تو یہ بیان بھی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ اپنی صفوں سے علیحدہ کر دیں اور اس کے بعد آئندہ لوگوں کو ٹکٹ ہی نہ دیں جن کی ڈگریاں جعلی ہوں. مسلم لیگ نون کے موقف سے پیپلز پارٹی کا موقف بھی ملتا جلتا ہے، لیکن ایک پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی. آخر کیا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، پہلے تو یہ پریمیچور ہے. ابھی آپ آج ہی تو میرے خیال میں الیکشن ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈگریاں تصدیق کے لیے بھیجی ہیں اور کچھ ایسی ڈگریز ہیں جو 20-25 جو آئی موصول ہی نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن نے ان کو لیے بغیر ہی جو ہے وہ اسکروٹنی مکمل کر دی. کم از کم اس کا تو آپ پوچھیں. جو آ گئی ہیں وہ تو ابھی گئی ہیں اسکروٹنی کے لیے. لہٰذا جب تک ایک ابھی تو شکوک ہے کہ کسی کی ڈگری کی اس کی فوٹو کاپی کلیئر نہیں ہے، یا ابھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ شک، اس وقت تو ہم صرف شک ظاہر کریں کہ اس کی ڈگری جعلی ہے اس کی. جب تک وہ یونیورسٹیز آپ کو وہ جو ہے سرٹیفکیٹ نہ دیں کہ یہ ممبر ایک جعلی ڈگری پر ہے، تب تک میرے خیال میں پریمیچور ہے کسی بھی جماعت کے لیے. ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ ان تمام جو 900 کے قریب ڈگریز گئی ہیں اس میں کتنے % لوگ ہماری جماعت کے ہیں، کتنے % لوگ میاں صاحب کی جماعت کے ہیں. اس وقت تو یہ بلائنڈ ایک جو ہے وہ گیمبل ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یا کسی بھی الیکشن کمیشن کو جب نہیں روکا گیا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر امید رکھنی چاہیے کہ آگے وی سیز بھی اسی طرح اپنا کام کریں گے، اور جہاں انہیں کوئی گڑبڑ نظر آئی تو پھر کس طرح ممکن ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا کسی بھی اور جماعت کے لیے کہ پھر وہ پروٹیکٹ کریں. یہ تو نہ پولیٹیکلی ممکن ہے، نہ میں سمجھتی ہوں مورلی ممکن ہے. لہٰذا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پیپلز پارٹی کہے گی کہ نہیں، اگر کسی نے ایک غلط کام کیا ہے تو ہم انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتی. اگر ایک حلقے میں ایک آواز ہے، وہ آپ ایک کیس لے لیتے ہیں جمشید دستی صاحب کا، لیکن ان کے حلقے میں ایک اور مطلب یہ فیکٹ ہے کہ وہ اپنے حلقے میں پاپولر ایک کینڈیڈیٹ تھے. لہٰذا اس کو آپ میرے خیال میں اس کیس کو الگ رکھ کر آپ آنے دیں. اگر فیڈرل منسٹرز بھی بالکل کسی جعلی ڈگریوں پر ہوئے تو میں گارنٹی کر سکتی ہوں کہ سب سے پہلے میں کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کروں گی پارٹی سے کہ یہ ان کو اپنی صفوں سے خالی کریں، اور یہ جو ہے یہ آپ اپنی اتھارٹی جو ہم نے اتنی مشکل سے محترمہ کے قتل کے بعد، اس خون کے بعد، یہ تمام ترامیم جو ہسٹری میں کہیں پاس نہیں ہوئی ہم نے پاس کی ہیں، ان کو خدا کے واسطے یہ اتھارٹی ہمیں رکھنی چاہیے اور اس کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے عوام کے سامنے بھی اور اپنی پارٹی کے سامنے بھی. لیکن میں اسامہ صاحب یہاں جی بالکل فاروق صاحب، بالکل آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے اس بارے میں کیا موقف ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مثال دی ہے جمشید دستی صاحب کی کہ وہ اپنے حلقے میں پاپولر. دیکھیں، پاپولیرٹی کوئی اس بات کا جواز یا سند یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اس کو وہ جو بھی جرم کر لے
اب اس کو پاپولیرٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایگزیمپشن مل جائے. نہیں سزا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. آئین یہ جو جعلی ڈگریاں ہیں یا فراڈ ہے یا بددیانتی ہے یہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی زد میں بھی آتی ہے. تو اس طرح یہ مطلب ہے کہ اگر جب چیز پروو ہو جائے گی, پلوشا نے یہ کہا کہ ابھی پروو نہیں ہوا, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جب پروو ہو جائے گی تو پھر تو ایکشن از اے مسٹ, پھر تو ہوگا, پھر تو ہوگا. لیکن ابھی پرنسپل سٹینس جو ہے موقف اصولی پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا واضح اور دو ٹوک نہیں آیا جتنا الحمدللہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آ چکا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے اندر کوئی نہ بھی چاہے تو عوامی دباؤ, میڈیا کا کرٹیسزم اور دباؤ اور اخلاقی جو دباؤ ہے اور آئین کی دفعات کی پابندی یہ بیان دینے پر اور یہ پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کر دے گی. اور پوری میں سمجھتا ہوں ملک میں اس بات پر کنسنسس ہے کہ جو ان کے نمائندے منتخب ہو کر جائیں وہ آئین اور قانون کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پر پورے اتریں تاکہ عوام پورے اعتماد سے ان کی لیڈرشپ پر اعتماد کریں اور وہ ان کے معاملات عوام کی طرف سے ایمانداری سے چلائیں. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب اور پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہونے کا. وقت ہمارے پاس مختصر ہے. ہم جعلی ڈگریوں پر بات کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اس بیان پر کہ ڈگری جعلی ہو یا اصلی اس میں کوئی فرق نہیں. صدیق الفاروق صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپنی صفوں میں سے کالی بھیڑیں نکالنے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان صاحبہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب تک ان لوگوں کی سندیں جعلی ثابت نہیں ہو جاتی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر ان کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو گئیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف چارہ جوئی ضرور کرے گی. وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کی دوسری جانب ہم ذکر کریں گے اس خبر کا کہ جس نے ملک کے بہت سارے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ملک میں جاری خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کا ذکر کریں گے اس بریک کے بعد.